السلام علیکم جی، میرا نام مظفر اقبال ہے۔ ہپنو تھراپی اور سائیکونسس بیسیکلی دو میرے جو ہیں وہ بیسک فیلڈز ہیں، اور شیزوفرینیا پہ یہ جو ہے جو تھوڑا بہت میرا نالج اور میرا نقطۂ نظر جو اس پہ ہے وہ میں شیئر کرنے لگا ہوں۔ یہ جو بی اے بلوچ صاحبہ کی لرننگ اکیڈمی ہے اس سے شیزوفرینیا بنیادی طور پہ اس کی تھوڑی سی جو ہسٹری ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دو یونانی الفاظ کا بیسیکلی مجموعہ ہے۔ ایک ہے شزن، اس کا مطلب ہوتا ہے سپلٹ، علیحدہ ہو جانا یا شک ہو جانا۔ شک مینز یہ وہ شک، کاف والا شک نہیں، دو نقطوں والا شک، جیسے شک قمر حضور پاک کا معجزہ ہے، حصوں میں تقسیم کر دینا، ڈیوائیڈ ہو جانا، منتشر ہو جانا، یہ وہ شک ہے۔ اور جو فرن ہے یہ بھی یونانی لفظ ہے، اس کا مطلب ہے مائنڈ۔ تو یہ دونوں لفظوں سے مل کے جو لفظ بنا ہے اس کو شیزوفرینیا کہا گیا۔ اور اردو میں اس کے لیے جو ٹرم یوز کی گئی وہ بنیادی طور پہ اشکاک ذہنی، شکاک جو ہے وہی شک سے نکلا ہے، یعنی کہ پھٹنا، منتشر ہونا، ٹکڑوں میں تقسیم ہو جانا وغیرہ وغیرہ۔ تو اردو میں کہتے ہیں شکاک ذہنی اور انگریزی میں کہتے ہیں شیزوفرینیا۔ یہ شیزوفرینیا جو ہے ایک مشہور جو شخص تھا 1860 میں، موریل اس کا نام تھا، اس نے ایک لڑکے کی ٹریٹمنٹ کے لیے، تشخیص کے لیے جو ہے ایک تصور جو ہے وہ متعارف کروایا، شاید جس کو مینٹل ڈیٹریشن ایٹ اینی ارلی ایج کا نام دیا گیا اس وقت، جس کو لاطینی زبان میں ترجمہ کیا جائے تو ڈیمینشیا پراکسس کہا گیا اس کو۔ لیکن 1898 میں ایک اور جو شخصیت تھی جن کا نام اس وقت مجھے نہیں یاد آ رہا، انہوں نے اس کے لیے ذہنی خلل کا نام استعمال کیا۔ خلل مینز کوئی چیز سموتھ جا رہی ہے اور اس کے درمیان کوئی ایسا پرابلم کریٹ ہو جائے کہ وہ سموتھنس جو اس کی ہوتی ہے، جو اس کا آرڈر ہوتا ہے، وہ ڈسٹرب ہو جائے، خلل۔ جیسے عموماً لفظ ہم یوز کرتے رہتے ہیں کہ تم میری کاموں میں خلل مت ڈالو، دخل اندازی مت کرو وغیرہ وغیرہ۔ تو اس شخص نے اس کے لیے جو ہے ذہنی خلل کا لفظ استعمال کیا، اور اس میں وہ تمام علامتیں شامل ہیں، یہ دونوں صاحبان نے شامل کی ہیں جو آج کل شیزوفرینیا کی علامتیں جن کو سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو موریل صاحب تھے جنہوں نے یہ اس کو نام دیا، یہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو شیزوفرینیا ہے، یعنی اب میں شیزوفرینیا کا لفظ بولوں گا، جو اس نے نام دیا وہ نہیں بولوں گا، یہ بنیادی طور پہ جو ہمارا پرابلم ہوتا ہے یہ اوائل چھوٹی عمر میں ہی شروع ہو جاتا ہے، لاحق ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک شخص گزرا، اس کا نام یوجین تھا، یوجین۔ اس نے اس کا ایک مختلف نظریہ پیش کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ ضروری نہیں کہ یہ محض اوائل عمری میں یا چھوٹی ایج میں یا ٹین ایج میں شروع، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اس کا ہمیشہ ہی جو ہے نا وہ جو سمٹمز بتائیں گے سب پائے جائیں تو پھر ہم اس کو کہیں کہ یہ وہ پرابلم ہے۔ اس نے اس کے لیے جو لفظ یوز کیا، اس نے جو ٹرم استعمال کی شیزوفرینیا، اس کو ریپلیس کیا موریل کے سے، اس کو اس نے کہا جی کہ یہ ڈیمینشیا پراکسس ہے، یہ پراکس ہے۔ 1908 میں جو ہے اس نے یہ جو ٹرم استعمال کی تھی ڈیمینشیا پراکس، اس کو اس نے کہا کہ یہ غلط ہے، اور اس نے اس کے لیے شیزوفرینیا کا لفظ استعمال کیا یوجین نے، اور اس سے لے کر آج تک جو ہے یہ شیزوفرینیا کے لیے یہی لفظ شروع ہو رہا ہے۔
اچھا، یہ اس کی تھوڑی سی ہسٹری تھی. جو یوجین تھا اس نے اس کی جو ہے باقاعدہ وضاحت بھی کی. اس کا کہنا تھا کہ اس مرض میں مبتلا فرد کا حقیقت سے تعلق ختم ہو جاتا ہے اور سوچ اور الفاظ دونوں میں کوئی تعلق واسطہ جو ہے نہیں رہتا. یہ شیزوفرینیا ہے بنیادی طور پہ، جس کو ہم شیزوفرینیا کہتے ہیں. شیزوفرینیا جو ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ خواتین اور میلز میں اور خواتین میں دونوں میں پایا جاتا ہے. اور جو کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے جو آثار ہیں وہ بیسیکلی ٹین ایج میں، یا جو آپ کی اوائل جو ہوتی ہے ایج بچے کی یا بچی کی، اس میں اس کا اظہار ہو جاتا ہے. اور اگر ٹین ایج میں یا ان چیزوں میں اس کا اظہار ہو رہا ہے تو پھر ماں باپ کو جو ہے نا وہ ان کے لیے یہ الارمنگ سچویشن ہو جاتی ہے. جو میل ہیں ان کے اندر جو ہے ٹین ایج سے لے کر یا جو 20 سال کی ایج ہوتی ہے، اولین شروع کے 20 سال جو سٹارٹ کی ہوتی ہے، اس میں اس کا امکان بہت زیادہ پایا جاتا ہے. یعنی یہ ان لوگوں کا ایک ایکسپرٹس جنہوں نے کوئی ریسرچ وغیرہ کی ہے وہ ان کا موقف ہے. اب اگر یہ بچوں میں چھوٹی ایج میں جو ہے سٹارٹ ہو رہا ہے، سکول ایج بچوں میں سٹارٹ ہو رہا ہے یا اوائل عمری میں شروع ہو رہا ہے ٹین ایج میں، تو اس میں کچھ سمٹمز اس وقت اس کا اظہار کر دیتے ہیں. مثلا آپ کی جو سکول پرفارمنس ہے اس میں بہت زیادہ وہ ڈکلائن ہو جاتا ہے. یعنی کہ آپ کا اگر آپ اچھے گریڈ لے رہے ہیں تو پھر وہ گریڈ کم ہونا شروع ہو گئے ہیں. آپ کا جو سوشل ہوتا ہے ریلیشن وغیرہ، اس سے آپ وڈرا کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی کہ آپ وڈرا ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کا. اسی طریقے سے آپ کی جو کنسنٹریشن لیول ہوتا ہے، کنسنٹریشن ہوتی ہے مختلف چیزوں پہ، اس میں اب آپ کو پرابلم آنا شروع ہو جاتا ہے. اور نیند وغیرہ میں بھی جو ہے نا آپ کو ایک پرابلم پیش آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ بچوں کا یا جو چھوٹی ایج کے بچے بچیاں ہوتے ہیں، ٹین ایج یا اوائل عمری جو ہوتی ہے ان کی ٹین ایج کے بعد، اس میں جو ہے اس کا امکان یعنی کہ پایا جاتا ہے اور اس میں یہ سمٹمز ہوتے ہیں. کہا یہ جاتا ہے خواتین میں مردوں کی نسبت جو ہے اس کی ریشو زیادہ ہے. ظاہری بات ہے یہ جتنی بھی باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ کافی عرصہ پہلے پڑھی تھیں، اور یہ پاکستانی ڈیٹا ہے نہیں، یہ تو باہر کا ہی ڈیٹا ہے. اب ظاہر ہے پاکستان کا تو مجھے اس کا کوئی نالج نہیں ہے کہ پاکستان میں کیا ریشو ہے اور کیا نہیں ہے. اچھا جی، یہ تو ہے اس کا وہ ایک جو ہے آپ کا ایک جو مختصر سا جائزہ. اب آئیے اس کے جو سمٹمز ہوتے ہیں. یہ جو سمٹمز ہوتے ہیں اس میں دو قسم کے سمٹمز پائے جاتے ہیں. ایک کو آپ پازیٹیو سمٹمز کہتے ہیں، دوسرے کو آپ مثبت یعنی پازیٹیو، اور دوسرے کو آپ منفی یا نیگیٹوس کہتے ہیں. اچھا، جو اب اس کے پازیٹیو سمٹمز میں اس میں جو بہت اہم ہے، اس میں ایک تو آپ کی جو ڈیلوژنز ہوتی ہیں، ہلوسینیشنز ہوتی ہیں، اور پھر آپ کی جو سپیچ ہے وہ ڈس آرگنائزڈ ہو جاتی ہے. آپ کی جو ہوتی ہے گفتگو کرنا جو ہوتا ہے اس میں کوئی ردم یا وہ چیز موجود نہیں ہوتا. اور جو ہے آپ کا جو اب نارمل جو ہوتا ہے موٹر بیہیویئر وہ اس میں ہو سکتا ہے. یہ اس کے جو پازیٹیو سمٹمز ہمیں جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہے ہیں یہ ہیں. اچھا، یہ جو میں کہتا ہوں کہ ڈس آرگنائز اسپیچ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کا جو گفتگو کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ بالکل بے ربط ہو جاتا ہے. وہ کسی بات کا جو مرکزی خیال ہوتا ہے اس کو بار بار دہرانے کے بعد بھی اس بندے کی اصل بات کا مفہوم ہمیں سمجھ نہیں آتا. اور اس کی جو گفتگو ہوتی ہے اس میں جو ایسوسیشن ہوتی ہے لفظوں کی اور جملوں کی، وہ ختم ہو جاتی ہے. ایک موضوع سے دوسرے موضوع کی طرف منتقل ہو جانا، یعنی کہ جیسے آپ ٹی وی چینل ہوں تو آپ ریموٹ ہاتھ میں لے لیں اور چینل چینج کرتے جائیں، یعنی کہ لمحے میں کوئی چیز ایک، پھر لمحے میں دوسری.
تو یہ اس کا ایک جو ہے وہ جو ڈس آرگنائز سلیپ جو سپیچ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. جب ہم ڈیلوژنس کی بات کرتے ہیں تو ڈیلوژنس کئی قسم کے ہو سکتے ہیں. اس میں یعنی بہت سی قسمیں ہو سکتی ہیں. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے جی کوئی بندہ کچھ کہتے ہیں کہ جی کوئی بیرونی طاقت جو ہے وہ ہمارے ذہن میں اپنے خیالات جو ہے وہ ڈال رہی ہے. کوئی سمجھتا ہے جی یعنی جو سمٹمز میں کہ جی اس کے احساسات کسی بیرونی جو ہیں قوت کی کنٹرول میں ہے. کچھ کہتے ہیں جی کچھ لوگ کہتے ہیں جی کوئی اور جو طاقت ہے باہر کی وہ ہماری سوچوں کو کنٹرول کر رہی ہے. کوئی کہتے ہیں جی کہ باہر کی کوئی طاقتیں ہیں جو انہیں عمل کرنے پہ مجبور کر رہی ہیں. کوئی کہتا ہے جی کہ اس کے جو خیالات ہیں وہ کسی نے اچانک چرا لی ہیں. اچھا یہ اس قسم کے خیالات اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں ڈیلوژنز میں جن میں اس فرد کو پورا یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے یا کہہ رہی ہے وہ بالکل 100% ٹھیک رہی ہے. اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ وہ کوئی عظیم سائنسدان ہے, وہ وزیر اعظم ہے, کوئی ولی اللہ ہے, پتہ نہیں کیا, اس قسم کی باتیں بھی اس میں موجود ہوتی ہیں, اس ڈیلوژنز میں جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں. اس کے بعد ہلوسیشنز ہوتی ہیں. اب ہلوسیشن جو ہوتے ہیں اس میں آپ کو جو سونگھنے, چکھنے, چھونے کا, ان سب چیزوں کا, سننے کا, دیکھنے کا, اس میں بہت زیادہ آپ کو پرابلم پیش آتی ہے. کچھ کہتے ہیں جی کہ ہمیں کوئی آواز سنائی دیتی ہے, وہ ہمیں کہہ رہی ہے کہ یہ کام کرو, کمانڈ. کوئی کہتا ہے جی ہمیں کوئی گالیاں دے رہا ہے, کوئی کہتا ہے جی ہماری نقل اتار. یہ الفاظ, یہ وہ جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ اس کو پوری شیورٹی کے ساتھ یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ آوازیں اسے سنائی دے رہی ہیں اور واقعی کوئی ایسا کر رہا ہے. اچھا اسی طریقے سے جو ہے خوشبو وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ انہیں آنا شروع ہو جاتی ہیں, یعنی کہ جو ہوتی بھی نہیں ہیں. یا کچھ کہتے ہیں جی کہ ان کے جسموں پہ جو ہے چیونٹیاں بیٹھ گئی ہیں, رینگ رہی ہیں وغیرہ وغیرہ, اس قسم کی چیزیں جو ہے ان کے اندر پائی جاتی ہیں. یہ ہلوسیشنز ہوتی ہیں. بعض دفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ پیشنٹس کو کچھ چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں وغیرہ, یہ بھی ممکن ہے. یہ اس کے جو ہیں شارٹ جو ہے وہ پازیٹیو جو ہیں آپ کے جو سمٹمز ہیں. اب اس کے جو نیگیٹو سمٹم ہیں جی اس میں آپ کی جو ہے بے احساسی ہو جاتی ہے, اس کو کوئی دلچسپی نہیں رہتی معاملات کے ساتھ اور ان کو سر انجام دینے کے ساتھ. وہ سارا وقت ہو سکتا ہے کہ فارغ ہی بیٹھا رہے یا بیٹھی رہے. اور یہاں تک ہوتا ہے کہ یہ لوگ پھر جو ہوتے ہیں اپنے جو حفظان صحت کے اصول ہوتے ہیں ان سے بھی بے خبر ہو جائیں. بکھرے ہوئے بالوں, گندے ناخن, غلیظ وغیرہ, شکن آلود کپڑے وغیرہ وغیرہ وغیرہ, یہ ان میں جو ہے پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے. یعنی کہ احساس نامی جو چیز ہوتی ہے وہ منیمائز ہو جاتی ہے. ختم کا لفظ تو خیر میں یوز نہیں کروں گا. اس حد تک منیمائز ہو جاتی ہے کہ اس کا پھر یوں ہی لگتا ہے کہ جیسے ختم ہو گئی ہے. اس میں جو آپ کی تھنکنگ پروسیس ہوتا ہے, جو آپ کا سوچ کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ بہت عجیب و غریب ہو جاتا ہے. اس کی جو تھنکنگ کے حوالے سے جو اس کے مسائل ہوتے ہیں شامل ہوتے ہیں, ان کے بارے میں جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کا کوئی اس کے اندر ربط نہیں ہوتا. اس کی جو تھنکنگ ہوتی ہے, جو اس کا سوچیں ہوتی ہیں, اس میں کوئی ربط نہیں ہوتا. لاتلکی سی قائم کر لیتا ہے. یہ شیزوفرینیا کا جو پیشنٹ ہوگا اس کے جو نیگیٹو سمٹمز ہوتے ہیں, لاتلکی سی ہو جاتی ہے. خوشی محسوس کرنے کی اہلیت منیمائز ہو جاتی ہے. دکھ جو ہوتا ہے اس کی طرف اس کو محسوس کرنے کی جو ہوتی ہے وہ منیمائز ہوتی ہے. جو سیکشول ایک ریلیشن ہوتا ہے یا اپوزٹ جینڈر کے ساتھ جو ایک اٹریکشن ہوتی ہے وہ بہت منیمائز ہو جاتی ہے. یعنی کسی قسم کی بھی کوئی جو
اس قسم کی ہوتی ہیں چیزیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. جو ایموشنز ہوتے ہیں اس میں بندہ سپاٹ ہو جاتا ہے, یعنی کہ بالکل فلیٹ ہو جاتا ہے, اور اگر اس کو کوئی اسٹیمولس ملے بھی تو اس پہ کوئی زیادہ فرق نہیں پڑ سکتا. اس کے علاوہ اس کے جو سماجی تعلقات ہوتے ہیں وہ بہت بڑی طرح متاثر ہوتے ہیں. اس میں اس کا جو تعلق واسطہ لوگوں سے رہتا ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اس میں اور بھی بہت سی علامتیں ہیں. بعض دفعہ اس میں جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ بالکل کسی ایک جگہ پہ ساکت ہو سکتا ہے, بالکل ایک ہی پوز میں کئی گھنٹے بیٹھ سکتا ہے, کھڑا رہ سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. یا بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اس کے اندر وہ اشتعال آ جائے, یعنی کہ بہت زیادہ اس کے اندر تیزی آ جائے وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو ہیں اس کے جو ہے سمٹمز ہیں جو پازیٹیو اور نیگیٹو ہیں. یہ ہے شیزوفرینیا. اب شیزوفرینیا جو ہے اس کی کازز کیا ہو سکتی ہیں؟ زیادہ اس کی ٹائپس بھی ہیں, وہ ٹائپس پھر کسی وقت بیان کریں گے. ابھی صبح میں اس کو جو اس کی کازز ہیں, ایک کاز تو جی یہ ہے کہ جی جو آپ کا فیملی جو ہے جینیٹک جو ایشو ہے اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی فیملی میں ایک پرابلم رن کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ شیزوفرینیا کے چانسز ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی جو برین ہے اس کی جو کیمسٹری ہے, یعنی کہ اس کا جو ایک کیا کہہ سکتے ہیں آپ, کیمیکل جو آپ کا اس کا بیلنس ہے وہ خراب ہو جائے. یعنی کہ جینیٹک افیکٹ ہو سکتا ہے, وہ ایک پرسن جو ہے اس کی فیملی میں رن کر سکتی ہے چیز, اور پھر اس کے بعد آپ کا جو کیمیکل بیلنس ہے وہ خراب ہو سکتا ہے برین کا. یہ دو فیکٹر میڈیکل ہے. پھر جو تیسرا اور بہت زیادہ اہم ہے وہ بیسیکلی آپ کی جو ہے وہ ہے آپ کا انوائرمنٹل فیکٹر. اور ظاہری بات ہے میرا تعلق واسطہ کیونکہ اس کے ساتھ ہے, انوائرمنٹل فیکٹر کے ساتھ, تو اس پہ جو میری اپنی رائے ہوگی وہ میں ضرور آخر میں پیش کروں گا. انوائرمنٹل فیکٹر میں جی چائلڈہڈ کا جو ٹراما ہے وہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے. یعنی کہ بچپن میں کوئی ایسی آپ کے ساتھ ایسی کوئی ٹراما ہو گیا, اور اس میں میں نے جو دیکھا ہے وہ بیسیکلی سیکشول ابیوز جو ہے وہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے. بہت سے کیسز میں نے یہی چیز دیکھی ہے کہ سیکشول ابیوز جو ہے وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کر رہا ہے. اس کے بعد آپ کا جو ایک اور بہت جو اہم چیز ہوتی ہے وہ کوئی آپ کا جو ڈیورنگ برتھ کوئی اگر کوئی پرابلم پیش آ جائے, کوئی ڈلیوری کے وقت کوئی پرابلم پیش آ جائے, تو یعنی اب وہ بیسیکلی آتی تو ڈیفینیٹلی میڈیکل کے زمرے میں ہے, لیکن ظاہر ہے اس کو ہم انوائرمنٹل فیکٹر میں اس وقت ڈال رہے ہیں. بچپن کی جو سٹریس ہے بہت زیادہ, چھوٹی ایج کی جو سٹریس ہے اگر وہ بہت زیادہ ہو تو پھر اس میں بھی جو ہے وہ چانس ہے شیزوفرینیا ڈیولپ ہونے کا. اور یہ ہے انوائرمنٹل فیکٹر جس میں آپ کا ابیوز, اسپیشلی سیکشول یا فزیکل ابیوز, یا پھر اس کے بعد آپ کے جو سٹریس ہے بچپن کی, چاہے وہ کسی حوالے سے بھی ہو, چاہے ماں باپ کی اپنی لڑائی جھگڑے ہوں یا کوئی اور وجہ سے بھی ہو. بچپن میں اگر بچہ جو ہے وہ یا بچی اس ماحول میں پروان چڑھی ہے, یا ڈیورنگ برتھ جو ہے کوئی ایسی پرابلم کریٹ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے ڈیولپ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے میڈیکل ریزنز کا, تو ظاہری بات ہے وہ تو ہمارا کام نہیں ہے. اگر کوئی وہ ہے جینیٹک مسئلہ ہے تو ظاہری بات ہے وہ ڈاکٹر ہی جو ہے وہ زیادہ بتائیں گے.
ایک اور بھی بتایا جاتا ہے عموماً طور پہ ایک رسک ایک بتایا جاتا ہے اس کی وجہ کہ اگر جو غذائیت ہے پیدائش سے پہلے جو کچھ ماں کھا رہی ہے اور اس غذا میں کچھ چیزیں ایسی شامل ہیں جو افیکٹ کر سکتی ہیں تو وہ بھی شیزوفرینیا کے لیے کاز بن سکتی ہے. بہرحال یہ میڈیکل کا سائڈ ہے, وہ اس کے بارے میں بہتر بتا سکتے ہیں. تو جو انوائرمنٹل فیکٹر ہے اس میں ابیوز اور سٹریس, بچپن کی سٹریسز جو ہوتی ہیں وہ بنیادی طور پہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہیں. ٹریٹمنٹ دیکھیے, اگر یہ تو جینیٹک اور میڈیکل پرابلم ہے تو ظاہری بات ہے اس میں جو میڈیکیشن ہے جو ہے وہ اپنا پرائمری ٹریٹمنٹ ہے, اس میں جو سائیکیٹرسٹ ہیں وہ بنیادی طور پہ آپ کو میڈیکیشن کروائیں گے, اور جو تھراپی ہے وہ اس کے لیے ہیلپنگ کے طور پہ آئے گی, سیکنڈری ہے. میڈیکیشن میں ریسپوڈرال وغیرہ ان کو دیتے ہیں, یا زیپراکس دیتے ہیں, یا سیکرول ایک ٹائپ کی جو ہے وہ ٹیبلٹ ہے, ہیٹاڈال وغیرہ, اس قسم کی میڈیکیشن یہ جو ہے وہ ڈاکٹرز استعمال کرتے ہیں. اور زیادہ تر میرے خیال ہے رسپ کو ہی یوز کروایا جاتا ہے, اس کے ساتھ کیمپرو کو کمبینیشن بنا کے, رسپ اور کیمپرو کو دونوں کو ان کو کمبینیشن بنا کے دیتے ہیں. تو یہ تو ڈاکٹر بتائیں گے, وہ کریں گے. اس میں آپ کا جو سائیکو تھراپیز ہیں وہ سیکنڈری آئیں گی اور ہیلپنگ کے طور پہ آئیں گی. اگر انوائرمنٹل فیکٹر ہے تو بنیادی طور پہ اسٹیبل ہے پیشنٹ, تو پھر سائیکو تھراپیز کوئی بھی ہو جو بھی, اس میں پرائمری ٹریٹمنٹ ہے, اور اگر ضرورت محسوس ہو تو سیکیٹرسٹ سے ٹیمپریری وقتی طور پہ ہلکی پھلکی میڈیکیشن جو ہے وہ سیکنڈری لیول پہ آئے گی. اب کون سی تھراپی یوز کرنی چاہیے یہ تو ظاہری بات ہے, میں تو ایڈوکیٹ کروں, یعنی میں تو اب ظاہر ہے ہپنو تھراپی کی سائڈ پہ تو خیر میں نہیں جاؤں گا. اگر کوئی ہپنو تھراپسٹ یہ سمجھتا ہے کہ شیزوفرینیا کا علاج وہ کر سکتا ہے ہپنو تھراپی سے, تو پھر نہ تو اسے ہپنو تھراپی کا پتہ ہے اور نہ اسے سائیکالوجی کا پتہ ہے. دیٹ ہپنو تھراپی شیزوفرینیا میں کوئی اگر استعمال کر بیٹھے تو یہ پھر اس کا اپنا ہی کوئی کمال ہوگا. وہاں پہلے ہی ہیلوسینیشن اور ڈیلوژنز ہو رہی ہوتی ہیں, اور پھر ٹرانس میں تو پھر ظاہری بات ہے اس کے تو اپنے جو کچھ فیڈرز ہیں اس کے ہپنو تھراپی میں, اس میں خود بھی اس میں شامل ہے کہ اس میں بھی ٹیمپریری طور پہ یہ چیزیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں. البتہ سائیکو انالیسس بہت بیسٹ ہے اور بہت افیکٹو ہے جو تجربہ بتاتا ہے ابھی تک. لیکن ظاہری بات ہے وہ میں فرائیڈین ورژن ہمیشہ کہتا ہوں, فرائیڈین ورژن نہیں. فرائیڈین ورژن میں کتھارسس تک ایک بات ہوتی ہے, ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی اس میں بیسیکلی. تو فرائیڈین اسکول آف تھاٹ نے جو سائیکو انالیسس کو ڈیولپ کیا تھا اس کو تھوڑا سا ایڈوانس کر کے اگر استعمال کیا جائے تو بہت زیادہ افیکٹو ہوتا ہے. تو یہ شیزوفرینیا کی جو شارٹ قسم کی باتیں تھیں وہ میں نے گزارش کی ہیں. اس کی اب جو ٹائپس ہیں 5-4 جو بھی ہیں وہ پھر کسی نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ جو ہے ہم کریں گے. تھینک یو.